بچوں آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اچھا نظام حکومت اور اسلام۔ پیچھے کل جو میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیا تھا آپ کا پچھلا ٹاپک، وہ آپ لوگوں کے پاس اس کا نام تھا مقامی حکومتوں کے فرائض و اختیارات۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کل پڑھا ہے مقامی حکومتوں کے فرائض و اختیارات۔ تو اب اس کے اندر جو ہے آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اچھا نظام حکومت اور اسلام کہ جو ہے ہمارے پاس اسلام ہمیں کس طرح سے جو ہے ایک اچھا نظام قائم کرنے کے بارے میں جو ہے اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا نظام حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک حکومت کرنے کا ایسا فن ہے جس میں تمام عوامی فیصلے اور دیگر حکومتی معاملات صاف شفاف طریقے سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کو اپنے اپنے عہدوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ حکومت اور عوام کے درمیان قریبی تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ اس نظام حکومت میں تمام معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو حکومت کے کاروبار میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر فراہی کام کرتے ہیں۔ جو اچھا نظام حکومت ہے اس میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے جو خصوصیت ہے وہ ہے عدل و انصاف کا قیام۔ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جاتی، عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ پھر جمہوری اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے، مثلاً مساوات، انصاف، برداشت اور آزادی وغیرہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ظلم و تشدد کو ختم کر دیا جاتا ہے اور تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ بدعنوانی کا، رشوت کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ ایماندار ہوتی ہے اور ہر کام شفاف طریقے سے کرتی ہے۔ اگر انتظامیہ میں کوئی بدعنوان عنصر موجود ہو تو اسے نکال دیا جاتا ہے۔ خوشحال معاشرے کا قیام۔ اچھی انتظامیہ معاشرے کو خوشحال اور ملک کو معاشی طور پر ترقی دیتی ہے۔ ملک و معاشرے کو پسماندہ رکھنا اچھی انتظامیہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور مکمل مذہبی آزادی دی جاتی ہے اور تمام مذہبی اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق عبادات کی مکمل آزادی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارا مسلمان ملک ہے تو یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں جیسے عیسائی ہیں یا پارسی ہیں تو ان لوگوں کو بھی اپنی مذہبی جو ان کی اقدار ہیں ان کو وہ ادا کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ استحصال سے پاک معاشرہ ہوتا ہے۔ کوئی طبقہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کرتا، نہ ہی کسی طبقے کو اس کے حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، خود کو عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ اس طرح حکومت کا ہر کارندہ اپنے فرائض کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ حکومت کے ہر کارندے کو احتساب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کی نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے اور اس اصول کو اپنانے سے ایک صاف ستھری انتظامیہ معرض وجود میں آتی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور اس منصوبہ بندی کے لیے جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ حکومت اور عوام کے درمیان قریبی رابطہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ حکومت عوام کے مسائل معلوم کر سکے اور ان کے لیے مناسب اقدام اٹھا سکے، جس سے عوام کا حکومت پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اچھی مہارت کے حصول پر کاربند رہ کر حکومت کام کرتی ہے۔ ہر فرد جو جس کام کا ماہر ہوتا ہے اس کو وہی کام سونپا جاتا ہے، جس سے حکومت کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اچھے نظام حکومت کو اسلامی حکومت کے اصولوں کے مطابق ناپا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلامی حکومت وہی فرائض سر انجام دے رہی ہے جو ایک اچھی انتظامیہ سر انجام دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت ایک اچھی انتظامیہ ہوتی ہے جس میں عدل و انصاف کا قیام، جمہوری اقدار کا فروغ، بدعنوانی کا خاتمہ، خوشحال معاشرے کا قیام، ذمہ دار حکومت کی تشکیل، سرکاری عہدیداروں کا احتساب، عوام کی بھلائی کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور عوام اور حکومت میں قریبی رابطے وغیرہ کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے، یعنی اسلامی حکومت اچھی حکومت کا نعم البدل ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس طرح سے، اسلام جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کے باقی تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسی طرح سے ایک اچھا نظامی حکومت بنانے کے لیے بھی اسلام جو ہے